اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ انسان کو ڈھس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ نشانے سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نجتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہوتی ہے، لیکن انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ اداس مت ہو، خدا سب سے زیادہ مایوس کن حالات میں امید بھیجتا ہے، کیونکہ سب سے بھاری بارش طریق ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے تو تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ مطلبی دنیا کے لوگ کھڑے ہیں ہاتھوں میں پتھر لے کر، میں کہاں تک بھاگوں شیشے کا مقدر لے کر۔ جب چھوٹے تھے تو بڑے ہونے کی خواہش تھی، لیکن اب پتہ چلا ادھورے سپنے اور ٹوٹے ہوئے خواب سے بہتر ادھورے ہوم ورک اور ٹوٹے ہوئے کھلونے ہوتے تھے۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے، وہ جب بھی سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ زمانہ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے تو نبھا رہے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، سچا ہونا چاہیے۔ جب آپ اللہ کو ہر کام میں سب سے آگے رکھیں گے تو وہ آپ کبھی بھی خود کو آخر میں نہیں پائیں گے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا،
اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ اپنے نقصان پر غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ آخر کھل ہی جاتا ہے۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ اس نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن پہ مان ہوتا ہے کہ وہ منا لیں گے اور ہم مان جائیں گے، اور جس پر سے سارا اعتبار اٹھ جاتا ہے اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ جانے کس دل سے مسکراتے ہیں وہ لوگ جو اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگا کریں تو کہا کریں اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ جھوٹا کبھی عزت نہیں پا سکتا، چاہے اس کی پیشانی سے چاند نمودار ہو جائے، اور سچا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا جہان اس پر تالیاں بجانے لگے۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائیگاں نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ کے عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی کبھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی کبھی ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے جہاں سے شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر کی قبر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی گناہ گار کا ندامت بھرا ایک آنسو مغرور کی عبادت سے سبقت لے جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، اگر وہ کم ظرف نکلے تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسو اور دل درد سے بھی بھر دیتے ہیں۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے تو خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر نصیب میں لکھا جب تمہیں ملنا ہوتا ہے تو خدا فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے، اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کشش، قدرت، کائنات کی سازشیں اور دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل کی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقی اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے
نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے،